سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید عنایت صاحب کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے پروگرام کیا تھا، کافی مصروفیات رہیں بیچ میں، اور ہم نے ایک ہفتہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بھی پھر ٹائم کی دقت ہو گئی۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہوگا، جہاں پہ یہ الیکشن کا ڈھونگ بھی رچا گیا، اور اسی طرح یہ جو کوئی 157 ایک ریکارڈ ہے کہ فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے، ایک ان کو جیسے ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے طالبان اور بی ایل اے کے لوگ ہیں، جبکہ وہ جینون جو ہے اپنے جو بیسک نیڈس ہیں وہ مانگنے والے لوگ ہیں۔ ان میں تو یہ علیحدگی کے جراثیم بھی نہیں ہیں جس طرح ہیں، لیکن ان کو کتنا مجبور کیا جا رہا ہے، کتنی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آڈیوز سنی ہوں گی، لوگوں کو پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا موضوع تو یہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو مکہ ایگریمنٹ ہے جس میں اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ گلوبل ورلڈ آرڈر، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ میں کیسے کامیاب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی کوئی مبہم قسم کا ہے، اس میں کوئی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو اسلامک نیٹو کہا جا رہا ہے، جو کہ ایسا تو نہیں ہے جیسے ابھی ہوتھیوں نے حملہ کیا تھا سعودی عرب میں۔ یہ تو کون سا پاکستان جو ہے وہاں پہ فوجی بھیجے گا، یا پھر اگر انڈیا پاکستان کا کچھ ہو گیا تو سعودی کے تو انڈیا سے اور زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کے بھی انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان یہ جو ثالثی کا کرتا پھرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں اسرائیل سے کس طرح پاکستان جو ہے وہ کم ہے، کہ جس طرح وہ ظلم و زیادتی اور جبر، ریاستی جبر اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہے۔ سوال رہ گئے ہیں وہ کہ لوگ بہت چاہتے تھے کہ ہم آزاد کشمیر پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ ہم آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، مختصراً اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیے گا کہ اب اس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ صورتحال گمبھیر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، کتنے لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے، دہشت گردوں کے مقدمے چل رہے ہیں اس پہ، اور معصوم لوگوں کا قتل بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ آگے فیوچر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ جی، یہ وہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہاں ایکشن کمیٹی اور گورنمنٹ کے بیچ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دھرنا وہاں موجود ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، دھرنے بھی دے رہے ہیں سٹیز میں، ٹاؤنز میں، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ پاکستان ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ لوکل سطح پر جو گورنمنٹ نے الیکشن کرائے ہیں، انہوں نے، آپ دیکھیں کہ یہ 40-50 لاکھ آبادی والے علاقے کو انہوں نے 3-4 ڈویژن میں بانٹ کر ایک ایک ڈسٹرکٹ، 2 ڈسٹرکٹس میں الیکشن کرائے ہیں، اور وہاں وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے الیکشن لڑے ہیں، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں 5 سے 10% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر تو 0 ووٹ پڑے، لوگ گئے نہیں ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی کال کی وجہ سے لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہے، اور جو پونچھ ڈویژن ہے وہاں صرف ڈسٹرکٹ باغ میں ہی اور حویلی میں ہی جو ہے وہ 2 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے الیکشن کرائے ہیں، اور وہاں بھی لوگوں نے ووٹ بالکل نہیں ڈالے ہیں، 5-10% ہی ووٹ ڈالے ہیں۔ خود ہی وہ آپس میں ہی اپنے طور پر ہی ٹھپے لگا کر وہ ووٹ کی تعداد بڑھاتے رہے ہیں۔ تو ابھی جو باقی 2 ڈسٹرکٹ راولا کوٹ اور ڈسٹرکٹ سرنوتی ہے، پونچھ کے 2 ڈسٹرکٹ جو رہتے ہیں، وہاں الیکشن ہی نہیں کرائے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا جو نظام ہے آزاد کشمیر کا، یہ بالکل کلیپس کر گیا ہے، اور یہ پہلے بھی ڈس فنکشنل ایڈمنسٹریشن تھی، اور اب تو یہ بالکل کلیپس کر گئی ہے، یہ فنکشننگ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی یہ اس کے پیچھے سے ہٹتے ہیں، یہ سسٹم کلیپس کر جائے گا، چونکہ عوام اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں اتنا ڈسٹینس پیدا ہو چکا ہے کہ اب آزاد کشمیر کے لوگ اس گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ سمجھتے نہیں ہیں، نہ اپنی ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد نے اپنے سہولت کار، اپنے کلیبریٹرز جو ہے وہ ان پر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے عوام کے سامنے۔ چونکہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں پاکستانی فورسز نے آ کر قتل و غارت گری کی، یہ انہوں نے ہی بلا کر قتل و غارت گری کرائی، اور ابھی تک جو ہے وہ 150 سے 200 تک، یعنی رف جو اندازہ ہے، چونکہ انٹرنیٹ ہی بند کیا ہوا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو صحیح خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ 150 سے 200 تک یہ نوجوان وہاں قتل کر چکے ہیں، اور 1500 سے 1000 تک جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں انہوں نے 17 یا 18 آزاد کشمیر کی لڑکیوں کو، جس میں کچھ ٹی وی اینکرز بھی شامل ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے، کسی جج کے سامنے پیش نہیں کیا ہوا۔ کئی
ہفتے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح شوکت میر کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، جو جو ایکشن کمیٹی کا سب سے مین جو فگر ہے، تو اس کو سر عام گرفتار کیا تھا ایف سی نے، فرنٹیئر کانسٹیبلری نے، آزاد کشمیر پولیس نے، لیکن اس کو آج تک 3 ماہ گزر گئے ہیں، وہ کسی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین چل رہا ہے، لا قانونیت ہے۔ جو وردی پوش ادارے ہیں وہ کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں، مار کے پھینک دیں، کسی عدالت کو کوئی غرض ہے، نہ عدالتیں جو ہیں وہ فنکشن کر رہی ہیں۔ تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہاں سے انصاف ملے گا، جب ان کی اپنے ریپرزینٹیٹیو ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اور اپنی جو گورنمنٹ ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ تو باقی تو جو پاکستان سے آ کر انہوں نے تو یہی کام کرنا ہے، ان کا تو کام جو ہے بلوچستان میں بھی یہی ہے، پشتونخوا میں بھی یہی ہے، سندھ میں بھی یہی ہے، تو وہ پنجاب سے باہر تو چاہتے ہی یہی ہے کہ خون خرابہ رہے، تاکہ پنجاب کے عوام کو ڈرایا جائے۔ بلکہ ایکشن کمیٹی پر انہوں نے یہی الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے پیچھے انڈیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کا ہر جگہ کیوں انڈیا کو ملوث کرتے ہیں، بلوچستان میں، پشتونخوا میں، ایون کہ طالبان انہوں نے خود بنایا اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آزاد کشمیر کے عوام نے اپنی شہری سہولتیں مانگی تھیں، وہ بھی انڈیا نے ان کو کہا کہ یہ شہری سہولتیں مانگو۔ تو آپ اس ریاست کے اوپر قابض حکمران طبقے کی مائنڈ لیسنس دیکھیں کہ وہ کتنے ذہنی طور پر بالکل ڈس فنکشنل اور ایب نارمل لوگ ہیں، کہ لوگوں کو شہری سہولتیں دینے کی بجائے ان کو انڈیا کی طرف ریفر کرتے ہیں، تاکہ پنجابی جو عوام ہے وہ چونکہ انڈیا کے دشمن ہیں، انڈیا سے نفرت کرتے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو اٹیچ کرو گے تو اس سے آپ کو پنجابیوں کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، پاکستان کے فوج ادارے اور آزاد کشمیر کے لیڈر اور پاکستان کے لیڈر، وہ ہر چیز کو انڈیا کے ساتھ اٹیچ کر کے پنجابی عوام کو ان نے بالکل اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اور پنجابیوں کے لیے انڈیا جو ہے وہ ایک نو گو ایریا ہے، ایک انتہائی ایک مانسٹر ہے، ایک گندی چیز ہے، ایک نفرت بھرا ملک ہے۔ تو ان کے لیے انڈیا، کسی کو بھی کہہ دو کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہے تو بس وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پنجابی عوام کا بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت یہ 12-13 کروڑ آبادی والا صوبہ، پورے پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو جس طرح اسٹیٹ اپنی طاقت سے، جبر سے، ظلم سے، بربریت سے، وحشت سے وہ دبا رہی ہے، پنجاب کے اندر بالکل خاموشی ہے۔ ان کو ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ وہ نہ صرف اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اپنی سیکورٹی فورسز کو اور اپنی فوج کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں، اور انہی کو حتمی سچائی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آزاد کشمیر میں اس وقت 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے، 150-200 بندہ مار چکے ہیں، 500 سے 1000 بندہ زخمی کر چکے ہیں، اور ایک بھی مطالبہ منظور نہیں کیا، کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ نئی حکومت بھی دھونے سو دھاندلی سے بنا لی ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ہیں انہی کرپٹ عناصر کو بٹھا کر پھر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ اپنے چند سہولت کاروں کو ہی جموں کشمیر کی عوام سمجھتے ہیں، اور ان کی حمایت کو ہی سارے ریاستی عوام کی حمایت سمجھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں دوسری طرف تو وہاں باقاعدہ یہاں سے بندوق گئی، وہاں ملیٹنسی چلی، اس کے مقابلے میں کاؤنٹر ملیٹنسی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں نہ خوراک بند کی گئی، نہ لوگوں کا پانی بند کیا گیا، نہ لوگوں کی بجلی، نہ لوگوں کا انٹرنیٹ بند کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ سارے کام کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ جبر کی کسی بھی حربے کو جو ہے وہ استعمال کرے گی، لیکن عوام کو حقوق نہیں دے گی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ڈر لاگ کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جب وہ ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کو جتنا زیادہ دبائے گی، یہ تحریک، یہ مجھ سے آج آپ میرے ریکارڈ پہ لکھ لیں کہ جتنا اس کو یہ دبائیں گے، یہ اسی طرف جائے گی جس طرح یہ بلوچستان کو لے کے گئے ہیں۔ اور جب یہ چاہتے بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں وائلنس شروع ہو جائے اور لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھی ان کے خلاف بندوق اٹھائیں، پھر یہ ہو کوئی اس کو پھر یہ ایک بہت یعنی خوفناک طریقے سے یہاں کے لوگوں کا یہ قتل عام کریں اور اس کو کرش کریں۔
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پیسفل تحریک ہے، سول سوسائٹی کی تحریک ہے، اس کے پیچھے کوئی ملیٹنسی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے انڈیا کا ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، گو کہ ایسی بڑی تحریکوں میں بہت سارے ایلیمنٹ شامل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مین جو پرپز ہے وہ لوگوں کے لیے شہری سہولتیں لینا ہے، لوگوں کے لیے حقوق لینا ہے، باقی اس کا کوئی وہ نہیں ہے، پرپز نہیں ہے، گو کہ پاکستان کو سب پتہ ہے کہ وہاں ایسے گروپ موجود ہیں جو پاکستان سے بھی آزادی مانگتے ہیں، انڈیا سے بھی آزادی مانگتے ہیں، وہ تو کھلے عام کام بھی کرتے ہیں، کھلے عام جو ہے وہ اپنا وجود بھی رکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول کر کے ایکشن کمیٹی بھی آزادی مانگتی ہے یا علیحدگی مانگتی ہے، تو اس سے عوام جو ہے وہ مزید علیحدگی کی طرف جائے گی، اور پاکستان نے لوگوں کا قتل عام کر کے ویسے بھی اپنے خلاف جو نفرت پیدا کی ہے، وہ آزادی پسند گروہ وہ پچھلے 80 سالوں میں جو کام نہیں کر سکے، وہ پاکستانی ریاست نے 2 ماہ میں 3 ماہ میں کر کے دکھایا، اور اب آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ رہ کر ہماری نہ زندگی سیف ہے، نہ ہماری پراپرٹی سیف ہے۔ جس طرح گھروں کے اندر لوٹ مار کی ہے، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر مرغیاں چوری کی ہیں، بکریاں ذبح کر کے کھا گئے، مرغے ذبح کر کے کھا گئے، جانور ذبح کر کے کھا گئے، اور لوگوں کے گھروں سے قیمتی چیزیں، کیش تک جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے۔ انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کا خوراک بند کی ہوئی ہے، پنجاب سے خوراک کا ایک ٹرک جو ہے وہ وہاں نہیں جانے دے رہے ہیں، ذاتی گاڑی لے کے جائیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لیں گے وہ بھی چھین لیتے ہیں، یا آپ سے 50-60 ہزار روپیہ رشوت لے کے آپ کو جانے دیتے ہیں، دوائیاں تک نہیں لے جانے دی، کافی جبر کیا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں کمی آئی ہے، نہ لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عام لوگ ہیں ان کو سخت قسم کی مصیبت میں ڈال دیا ہے، سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے، انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول بند ہیں، بینک بند ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ بینکوں سے تو آپ پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں، خوراک نہیں خرید سکتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسکول بند ہیں، اور وہ بچوں کا جو ہے وہ کتنا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے، تو لوگوں کی جابیں چلی گئی ہیں، لوگوں کو ہر طرح کی مصیبتوں کا شکار کر دیا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ اسپتالوں کے اندر سہولت نہیں دینی، سڑکیں درست نہیں کرنی، تعلیمی ادارے نہیں بنانے، اسکولوں کی بلڈنگیں نہیں بنانی، لوگوں کو کوئی ویلفیئر نہیں دینی، لیکن ان کو مزید عذاب میں مبتلا کر کے ان کی تحریک کو ختم کرنا ہے۔ لیکن سول سوسائٹی کی یہ جو تحریک ہے یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے، اس کو پاکستانی ریاست جتنا چاہے ظلم کرے، جتنا چاہے جبر کرے، جتنے لوگ چاہے قتل کر دے، لیکن یہ میں آپ میری بات نوٹ کر لیں، یہ پاکستان نے جتنا ظلم کیا، جتنا جبر کیا، یہ اور پاکستان کے خلاف نفرت کریں گے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں آزادی پسند گروپ تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف نفرت کی بنیاد پر آزادی کی تحریک نہیں چلا رہے تھے، لیکن اب وہ بھی لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی غلط فہمی تھی، ہمیں بھی خوش فہمی تھی پاکستانی ریاست کے بارے میں، لیکن آج وہ غلط فہمی خوش فہمی ہم سب کی دور ہو چکی ہے۔ اب آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کو بھی ایک قابض ملک کے طور پر اس کو سمجھیں، اور اس کی جتنی بھی ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک کالونیل پاور کی طرح ہے، قابض ملک کی طرح ہے، تو ظاہر ہے یہاں تو ملیٹنسی کے چانسز اس طرح نہیں ہیں، لیکن اگر یہاں پاکستان جتنا جبر کرتا ہے، اگر ان کی انڈیا کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو یہ اتنا جبر نہ کرتے، لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کی کشمیر کے اوپر کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، ورنہ انڈیا ضرور جو ہے وہ کسی حد تک وہ کرتا ہے، چونکہ انڈیا کی طرف جو پاپولیشن ہے، جو ہماری ہی زبان بولتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہی ہیں دوسری طرف، تو وہ بھی بے چین ہیں، وہ انڈیا کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں کا پاکستان قتل عام کر رہا ہے، لیکن انڈیا ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، صرف چند بیانات تک ہی وہ کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا بھی اس ڈسپیوٹ کا ڈیفینیٹلی ایک پارٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کالونیل وہ جو کالونیل لیگیسی ہے یہ اسی کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ مودی کا گروپ ہو یا یہاں کی ایلیٹ طبقہ ہو، ان کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ پاکستان اگر لوگوں کا قتل کرنے کے بعد خاص کر کے بلوچ سماج اور ہمارے جیسے سماج سے کوئی ہمدردی کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھول جائیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں کو بہت محتاج کیا ہوا ہے، خوراک کے معاملے میں محتاج کیا ہوا ہے، پانی کے معاملے میں محتاج کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہی دریا پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتا ہے کہ وہ نہریں نکال کر وہاں ایگریکلچر کریں۔ مہاراجہ کے زمانے میں برٹش پنجاب جو تھا وہ ان دریاؤں کا آبیانہ دیتا تھا سالانہ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ہے کافی حد تک وہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہ بجٹ تو ان کو ملتا ہے، لیکن بجٹ میں سے جو پاکستان کمائی کرتا ہے اس کا حساب نہیں پیش کرتا ہے کہ ٹیکس کتنے کلیکشن ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، کے پی کے سے بھی زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو 25 لاکھ 20 لاکھ آزاد کشمیر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا زر معاملہ ہے، کچھ بھی آزاد کشمیر پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان وہاں ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ اس کو اگر یہ ختم نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اگلے مرحلے میں یہ آپ بھی سے لکھ لیں کہ آزاد کشمیر والے ان سے مور آٹانومی مانگیں گے، ان سے جو معاہدے ہیں وہ معاہدے کے خاتمہ مانگیں، کراچی معاہدہ ختم کرو، نیا معاہدہ کرو، مور آٹانومی دو، مور ڈیموکریٹائزیشن کرو۔ یہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کیے بغیر، بلڈ شیڈ کیے بغیر ان کو دے دو، یہ کہیں نہیں جانے والے، یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی اور آزادی دیتے ہیں اور ڈیموکریٹائزیشن یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ دیتے ہیں تو باقی صوبے بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ختم ہو، اور یہ ملٹری گیریزن اسٹیٹ ہے تو اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اسی گیریزن اسٹیٹ کے مطابق ہی ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں چاروں طرف یہ اپنی عوام کے ساتھ جنگ چھیڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ریاست جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ کتنا لمبا عرصہ لڑ پائے گی، نہیں لڑ پائے گی۔ اور اپنے یہ جو ان کے کولیبریٹر پولیٹیشینز ہیں، اپنے جو چمچے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سندھ میں رکھے ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں کے پی کے میں، آزاد کشمیر میں رکھے ہوں، پنجاب میں رکھے ہوں، ان کے ذریعے یہ اس ملک کو اب رول نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ چند سالوں کے مہمان ہیں، یہ سسٹم بھی اور یہ پولیٹیشین اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی۔ اب تقریباً ہر جگہ عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے، لیکن چونکہ جبر کا سیکورٹی کا نظام بہت زیادہ وسیع ہے، بہت لارج ہے، تو عوام کو ان کے جبر کا چونکہ بار بار یہ مزہ چکھ چکے ہیں، تو اس وقت چونکہ عوام سارے ملک سے گٹھے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر یہ لسانی علاقائی قومیتی تعصب بھی پیدا کر دیا ہے۔ تو اس سے سب سے زیادہ فوج کو ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ بلوچ الگ لڑ رہا ہے، الگ مار کھا رہا ہے، سندھی الگ لڑ رہا ہے، سندھی الگ مار کھا رہا ہے، آزاد کشمیر والا الگ مار کھا رہا ہے۔ اس وقت سارے خاموش ہیں، بلوچ مر رہا ہے تو سارے خاموش ہیں۔ تو اگر ہم سارے بلوچوں کے، میں اور آپ 2 سال پہلے بھی یہی بات کہتے تھے کہ آج بلوچوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم بے شک بی ایل اے سے ہم متفق نہ ہوں، لیکن ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ بلوچ عوام کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کی قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، یہ پھیل جائے گی اور آج پھیل چکی ہے۔ کے پی کے لہو لہان ہے، آزاد کشمیر لہو لہان ہے۔ سندھ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، وقتی طور پر پیس ہے، لیکن سندھ کے اندر جتنی بے چینی ہے میرے خیال میں وہ شاید اتنی بے چینی شاید وہ بلوچستان میں بھی نہ ہو، لیکن وہ ابھی تک سرفیس نہیں ہوئی ہے، چونکہ وہاں پیپلز پارٹی نے ایک ایسا نظام لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے کسی حد تک۔ تو اس فیڈریشن کو بچانا ہے تو اس کو ریئل فیڈریشن میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ اس کی ریاستوں کو وہ نئے صوبے بنانے کی بجائے ان کی جو موجودہ صوبے ہیں ان کو ریاستوں کا درجہ دیا جائے اور ان کو آٹونومی دے کر پاکستان ایک فیڈریشن بنے، اس کا ایک نیا آئین لکھا جائے جو ہندوستان کی طرح یونین ہو، ریاستوں کی یونین ہو، اور پھر یہ ہندوستان کے ساتھ صلح کریں، صلح کرنے کے بعد پھر یہ ایک کنفیڈریشن بنانے کا پروسیس چلائیں۔ اگر یہ اس طرف نہیں جاتے ہیں تو میری بات یاد رکھیں کہ یہ اگلے لمبا بھی ہو سکتا ہے پروسیس، تیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادھر ٹوٹ پھوٹ کے یہ سارے علاقے کلیپس ہو جائیں گے اور یہاں بربادی ہو جائے گی۔ یہاں اکنامک پوٹینشیل بھی اکٹھے رہنے میں ہے، ٹریڈ کرنے میں ہے، اور یہاں خوشحالی بھی تب آئے گی، ترقی بھی تب آئے گی کہ یہ سارا خطہ اکٹھا ہو جائے گا۔ بے شک اپنے ملک رہیں، لیکن ان کے اندر بارڈر کا سسٹم ختم کر دیا جائے۔ جتنے سندھ کے لوگ ہیں یہ راجستھان کی طرف اور ادھر کے جو سندھی ہیں وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بالکل فری کر دیا جائے، جیسے ہم 47 سے پہلے اپنے دوسرے علاقوں میں آتے جاتے تھے، اور اس ریاست کو ری یونائٹ کیے بغیر
हिंदुस्तान पाकिस्तान की टसल कभी खत्म नहीं होगी, और जितना इसको लंबा करेंगे इतनी नफरत बढ़ेगी और इतनी बड़ी जंग की तरफ भी ये बढ़ सकते हैं, और अगर बड़ी जंग हुई तो फिर ये खिता इतबाह हो जाएगा। जी। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध की आपने बात की तो यहाँ पे सूबों का सिंध को जो है सूबा बनाने की कोशिश, तो सिंधी आप अगर क्लिप्स देखें और देखें तो सिंधियों में रेज बढ़ रहा है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बात करने लगे हैं, लोग निकलने लगे हैं, चाहे वो पलीजो साहब की पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हैं। तो बहुत गुस्सा सिंध में जो है ना बढ़ रहा है अभी। तो ये एक और शामिल हो रहा है इसमें। और पाकिस्तानी सहाफ़ी जो सुलझे हुए हैं वो भी जो है कश्मीर में ये हरगिज़ नहीं मानते कि कोई दहशतगर्दी से कोई थोड़ा सा ताल्लुक भी है जॉइंट एक्शन कमेटी का, चाहे वो वॉइस पी के वालों के हैं, पाकिस्तान इस पे एक्सपीरियंस है एक, और इफ़त उमर साहब का शो है। तो वो सुलझे हुए सहाफ़ी इसको मानते नहीं है जो फ़ौज का नज़रिया है या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के बारे में नज़रिया है। तो आज के तज्जिए के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बहुत पर शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।